ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالآخرة هم يوقنون. حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ پہ گفتگو ہو رہی ہے. گزشتہ ملاقات میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون کا تذکرہ ہوا تھا. آج بھی اسی پر بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت پہ یقین رکھنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس میں اسی کی بادشاہی ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو حاکمیت یا سرداری کے کچھ اختیارات عطا کیے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان اختیارات کے ہوتے ہوئے انسان بن کے رہتے ہیں
یا ان میں فرعونیت آ جاتی ہے۔ یہ اختیارات کسی کو گھر کی سربراہی میں، کسی کو خاندان کی سربراہی میں، کسی کو قبیلے اور برادری کی سربراہی میں، کسی کو کسی شہر یا ملک کی سربراہی کے طور پہ تفویض کیے جاتے ہیں۔ جس کو بھی یہ اختیار ملے، اگر وہ گھر کا سربراہ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی ہمدردی اور خیر خواہی کو پیش نظر رکھے۔ خاندان کا سربراہ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے خاندان کی بہتری اور بھلائی کو پیش نظر رکھے۔ کسی قبیلے یا برادری کا سربراہ ہے تو اسے چاہیے کہ قبیلے اور برادری کی بہتری اور بھلائی کو ملحوظ خاطر رکھے۔ کسی شہر یا ملک کا سربراہ ہے تو اسے چاہیے کہ شہر یا ملک کی بہتری اور بھلائی کو ملحوظ خاطر رکھے۔ ان اختیارات پہ فخر اور تکبر کرتے ہوئے قارون، فرعون، حامان اور شداد نہ بنے، کیونکہ یہ اختیارات اگر آج ایک کے پاس ہیں تو کل کسی دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن کہیں رونقیں اور بہاریں ہوتی ہیں اور دوسرے دن وہاں سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دن کہیں خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہوتے ہیں تو دوسرے دن وہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ فیصلے اس بادشاہ حقیقی کے ہیں جو وقتی طور پہ آزمانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو، انسانوں کو اختیار تفویض کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بڑی برکتوں والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتے ہیں، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جب تک اس کائنات میں نیک لوگ موجود ہیں یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ نیکی کا وجود ختم ہو جائے گا اور ہر طرف برائی پھیل جائے گی، تو وہ بادشاہ حقیقی جلال میں آ جائے گا۔ وہ اپنا غصہ دکھانا چاہے گا اور اس غصے کی وجہ سے وہ اس کائنات کے نظام کو لپیٹ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطوی اللہ السماوات یوم
यौम अल-क़ियामा सुम्मा याख़ुज़ुहुन्ना बे यादिहिल युमना। अल्लाह ताला आसमानों को लपेट देगा और उन सब को अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में ले लेगा इस तरह से। सुम्मा यतविल अर्ज़ीन बिशिमाले, फिर वो ज़मीनों को लपेट देगा और बाएं हाथ की मुट्ठी में ले लेगा आसमानों और ज़मीनों और उनकी सारी मखलूक़ात को मुखातब करते हुए फरमाएगा अनल मालिक, बादशाह मैं ही हूँ। ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, दुनिया में मेरे अता किए हुए इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए फ़ख्र और तकब्बुर में मुब्तला होगे और लोगों पे जुल्म और जबर करने वाले कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह के जलाल, रूप और दबदबे की वजह से हर तरफ सुनाटा तारी हो जाएगा, ज़ल्ज़ले की सी कैफियत होगी। और ज़ल्ज़ला तो आप जानते हैं जब आता है तो शहरों के शहर ही नहीं, मुल्कों के मुल्क नेस्तो नाबूद हो जाते। जब ज़ल्ज़ला आता है तो बस्तियां कब्रिस्तानों में तब्दील हो जाती हैं और ये हमारे मुशाहिदात में आता रहता है। ये तो मामूली सी झलक है। जब अल्लाह के रोब और दबदबे की वजह से ज़ल्ज़ला तारी होगा, आसमान और ज़मीन उसकी गिरफ्त और कंट्रोल में होंगे, आसमान फट जाएगा, सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, ज़मीन तांबे की तरह दहकने लगेगी, पहाड़ रूई की तरह फिजाओं में उड़ने लगेंगे, इंसान हशरात और ज़मीन पे रेंगते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आएंगे। जब वो ज़ल्ज़ला बर्पा होगा तो माएँ अपने बच्चों को भूल जाएंगी, खौफ व दहशत के मारे हामला औरतों के हमल साकित हो जाएंगे। माँ बड़ी अजमत वाला रिश्ता है जिसे अल्लाह ने मोहब्बत, प्यार, शफकत और मेहरबानी का मजमुआ बनाया है। ऐसा मजमुआ जो बेमिसाल भी है, बाकमाल। माँ वो हस्ती है जो 9 महीने तक अपने पेट में बोझ उठाए, पेशानी पे सलवटें नहीं आने देती, जिंदगी और मौत की कश्मकश से दो चार होकर उसे जन्म देती है, लेकिन दुख और तकलीफ का रोना किसी के आगे नहीं रहती। जब ये दुनिया में आता है, इसे भूख प्यास लगती है, छाती से लगा के उसे दूध पिलाती है। कम सनी और बेअक्ली की वजह से इसे इल्म नहीं होता मैंने पेशाब खाना कहाँ करना है, जहाँ लेटा हुआ है वहीं यह अपने नाल खोल देता है। तो माँ ही वो हस्ती है जो इसके बदबूदार लिबास को तब्दील करती है, और जब किसी तरफ से इसके लिए खतरा महसूस करती है तो इसके दिफा और बचाव के लिए पूरी तरह कमर बस्ता हो जाती है। जिस तरह मुर्गी खतरात से बचाने के लिए अपने चूजों को अपने परों के नीचे छुपा लेती है,
ماں اپنے بچے کو تکلیف سے بچانے کے لیے اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور اس کے تحفظ میں اگر جان بھی چلی جائے تو ماں کو پرواہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، پوری کائنات میں میری طرف سے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ تو آپ نے فرمایا امک، تمہاری ماں ہے۔ عرض کیا گیا ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک، پھر بھی تمہاری ماں۔ سے بار عرض کیا گیا ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک، پھر بھی تمہاری ماں۔ چوتھی بار جب پوچھا گیا تو فرمایا ابو، پھر تمہارا باپ۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے میں رکھی گئی ہے۔ ماں کو کبھی نہ بھولنا۔ حقیقت تو یہ ہے انسان بھولتا نہیں۔ بچپن میں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا تو اسے امی امی یاد آتی، اور بڑی عمر میں بھی اگر کسی مصیبت میں گھرتا ہے تو ماں ہی یاد آتی ہے، کوئی اور یاد نہیں آتا۔ لیکن اکثر بڑے ہو کے ماں کی عظمت کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت رکھی گئی ہے۔ ماں کی خدمت کرو گے دنیا جنت جیسی آ جائے گی، اور جب دنیا سے جاؤ گے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے نظر۔ ماں کا دل دکھاؤ گے تو دنیا جہنم بن جائے گی۔ ماں کی دل آزاریاں کرو گے تو موت کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اتنی محبت اور پیار کرنے والی ہستی ہے ماں کی۔ لیکن جب وہ زلزلہ برپا ہوگا، بادشاہ حقیقی کے جلال، غیظ و غضب، رعب اور دبدبے کی وجہ سے، تو ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اسے بھول جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا ہے، اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں مدہوش ہیں، وہ نشہ نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کی سختی ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب کی سختی سے بچا لے۔ رشتہ داریاں، اللہ نے محبت اور پیار کے جذبات کو پروان چڑھانے اور لوگوں کی خوشیوں کو دوالا کرنے کے لیے بنائی۔
ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں اور پیار کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کا ادب احترام کرتی ہے، ان کے حکم بجا لاتی ہے اور خوشی محسوس کرتی ہے۔ بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے خوشی محسوس کرتے ہوئے، شوہر بیوی کا ساتھ دیتا ہے اور اپنے لیے اسے باعث مسرت سمجھتا ہے۔ بھائی بھائی کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور دوست بھی ایک دوسرے کی خوشیوں اور غمیوں کو بانٹتے ہیں۔ بانٹنا چاہیے کیونکہ یہ رشتہ داریاں اللہ نے بنائی ہی اس لیے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے۔ رشتے بنائے اللہ نے ان کی پاسداری کرنے اور ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ فرمایا رشتہ داریوں کو قائم رکھو گے نا تو میرے ساتھ بھی تمہارا رشتہ قائم رہے گا، اس تعلق کو توڑو گے تو میرے ساتھ بھی رشتہ تمہارا ٹوٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا پاس اور لحاظ رکھے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا من احبا ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں طوالت ہو، اس کو چاہیے کہ رشتہ داریوں کا پاس لحاظ رکھے۔ رشتہ داریوں کا پاس لحاظ رکھے گا نا، یہ رشتہ داروں سے خوش، رشتہ دار اس سے خوش، دل کو راحت اور سکون ملتا ہے، دماغ صحیح کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی اچھا فیصلہ ہو جاتا ہے، رزق میں وسعت آ جاتی ہے۔ اور جب انسان کا دل دماغ پریشانیوں سے بچتا ہے، خوشیوں اور راحتوں کو محسوس کرتا ہے تو صحت بھی ٹھیک رہتی ہے۔ اللہ کے حکم سے عمر میں اضافے کا بھی یہ سبب بن سکتا ہے۔ آج ہم میں بڑی کمزوری ہے، معمولی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ زندگی بھر تیرے ساتھ میں نے کلام نہیں کرنی۔ یہ انسانیت تو نہیں ہے، یہ ایمان کی تعلیم تو نہیں ہے۔ اوہ اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے، مومن بنایا ہے، کچھ شرم حیا کر۔ کیا یہ سوچ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے اپنے آپ تیری اس حرکت پہ ندامت اور پشیمانی ہونی چاہیے، اور تو فخریہ طور پہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک فادناک، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر، اپنے باپ کے ساتھ بھی نیکی کر، اپنی بہن کے ساتھ بھی نیکی کر، اپنے بھائی کے ساتھ بھی نیکی کر، پھر درجہ بدرجہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نیکی کر، اچھا برتاؤ کر، ان کا حق دبانے کی کوشش نہ کر، بلکہ انہیں ان کا حق دینے اور دلوانے کی تگ و دو کیا گیا۔
آج ہم ماشاءاللہ بڑے پرہیزگار دیندار، لیکن گھر گھر میں اگر نگاہ ڈال کے دیکھیں نا تو وراثت کی تقسیم میں سب ظالم بنے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہ کسی طرح میں کسی کا حصہ دبا لوں۔ یہ انسانیت ہے، یہ مسلمانی ہے۔ یہ وراثت میں تیرا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں، یہ تو قدرت تجھے عطیہ کر رہی ہے، اور تو جو ہے وہ دوسرے کا حق دبانے کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، دوسرے کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ تجھے اللہ کے قرآن میں دی گئی وعیدات اور خوشخبریاں نظر نہیں آتی؟ خاندانوں کے خاندان اسی میں الجھے ہوئے ہیں، ذرہ برابر دل میں خوف خدا نہیں، مرنا یاد نہیں کہ جس طرح وہ مرا ہے تو وراثت ادھر آئی ہے نا، میں نے بھی مرنا ہے، سب یہاں رہ جائے گا۔ کل کو اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نساء میں وراثت کے احکام ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے مقرر کردہ اصول اور ضابطے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ان کی حدوں کو توڑے گا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ رشتہ داریاں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ باہمی محبت اور پیار کے جذبات فروغ پائیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کے دکھ درد بانٹیں، ایک دوسرے کی خوشیوں کو دوبالا کریں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے موجود بھی ہیں، یہ دنیا خالی نہیں ہے، لوگ رشتہ داریوں کا پاس لحاظ کرتے بھی ہیں، ماں باپ کا ادب احترام کرنے والے بچے بھی الحمدللہ موجود ہیں، بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے والے ماں باپ بھی موجود ہیں، بہنوں کے حق ادا کرنے والے بھائی بھی موجود ہیں، بھائیوں سے محبت اور پیار کا برتاؤ کرنے والی پرخلوص بہنیں بھی موجود ہیں، رشتہ دار دوست احباب بھی ایسے موجود ہیں جو دنیا میں بعض اوقات ایک دوسرے کی حمایت کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے، الحمدللہ، اور اسی وجہ سے ہی تو کام بنا ہوا ہے، چل رہا ہے۔ لیکن جب وہ دن آئے گا بادشاہوں کے بادشاہ کے جلال کے سامنے، جب زلزلہ برپا ہوگا
اور یہ رشتے ناتے بھی اپنی کیفیت کھو بیٹھیں گے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، اپنی ماں اور باپ سے بھاگ جائے گا، اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھاگ جائے گا۔ اس دن ان میں سے ہر ایک کی ایک ایسی کیفیت ہوگی اور جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر ڈالے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی رہنے، کام کاج کرنے کے لیے وجود بخشا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی اس کی نعمت ہے۔ یہ جسم کے اعضاء ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور انسان کو بھی اپنے جسم، اپنی جان کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھے نا جی بڑا خطرہ آ گیا ہے، کوئی بچاؤ کا راستہ نہیں، تو انسان چاہتا ہے کہ میری جان بچ جائے۔ جب وہ کیفیت ہوگی، بادشاہوں کا بادشاہ جب جلال میں آئے گا، پوچھ رہا ہوگا تکبر کرنے والے لوگوں پہ مظالم اور جبر اور قہر ڈھانے والے کہاں ہیں؟ تو پھر انسان یہ چاہے گا کہ میری اولاد میری جگہ پکڑ لی جائے، میرے ماں باپ پکڑ لیے جائے، میرے بھائی بہن پکڑ لیے جائیں، ساری دنیا جو ہے نا بھاڑ میں جائے، میری جگہ ان سب کو سزا دے دی جائے اور میری جان بخشی کر دی جائے۔ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اس دن مجرم لوگ یہ خواہش کریں گے، کاش میرے فدیے میں میرے بیٹوں کو دھر لیا جائے، میری ماں میرے باپ کو پکڑ لیا جائے، میرے خاندان قبیلے برادری کو دھر لیا جائے، پوری کائنات کے لوگوں کو گرفت میں لے لیا جائے، صرف مجھے نجات عطا کر دی جائے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام جمع ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے کہ کسی نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کہی، کوئی ایسا واقعہ بھی رونما نہیں ہوا جو ہنسنے مسکرانے کی وجہ بنتا۔ آپ نے لوگوں سے خود ہی پوچھ لیا، پتہ ہے میں آج کیوں مسکرایا ہوں؟ عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا مجھے قیامت والے دن اللہ اور ایک بندے کے درمیان ہونے والا مکالمہ یاد آ گیا۔ بندہ دیکھے گا نا میں گھر گیا ہوں، اللہ بڑے جلال میں ہے، تو عرض کرے گا پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ آپ مجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے؟ اللہ فرمائے کہ ہاں یہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ عرض کرے گا پروردگار یہ میرے بارے میں
میرے ماں باپ، میری اولاد، میرے بہن بھائی، میرے عزیزی دوست احباب جو گواہیاں دے رہے ہیں نا، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا، اور یہ تو سارے میری جان کے دشمن ہیں، یہ تو سب میرے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ پوچھیں گے تیرا ہمدرد خیر خواہ کون ہے جو تیرے بارے میں سچی گواہی دے؟ تو کہے گا میرا اپنا جسم، بس اس کے علاوہ مجھے کسی پہ اعتماد نہیں. نبی کریم فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان کی زبان پہ خاموشی کی مہر لگا دیں گے، بس آج بولنا نہیں. ہاتھوں کو بولو بھائی، جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کے بارے میں آگاہ کریں. پاؤں کو حکم ہوگا، جہاں جہاں چل کے گیا ہوگا بیان کرنے لگیں گے. آنکھوں سے پوچھا جائے گا، وہ بھی ہر چیز اوپن کر دے گی. کانوں سے پوچھا جائے گا، ہر چیز اوپن کر دی جائے گی. اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن ہم ان کے منہوں پہ مہریں لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے ہم کلام ہوں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گے. وقالوا لجلودہم، اپنے جسموں کو مخاطب ہو کے کہیں گے تم پہ افسوس ہو، تمہیں بچانے کے لیے تو میں یہ ساری تدبیر کر رہا ہوں، اور تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ آزا کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بولنے پہ مجبور کر دیا، اور جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا کی. وَهُوَ خَلَقَكُم، اور اسی نے پہلے بھی تمہیں پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف آخرت میں تم دوبارہ لوٹ کے جاؤ گے. جو کچھ بھی کیا ہوگا سب کچھ سامنے آ جائے گا. نیکی کی ہوگی فائدہ اپنے آپ، نقصان برائی کی ہوگی نقصان بھی اپنے آپ کو. اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ ومن عصا فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. جس نے نیکی کی ہوگی اس کا اسے ہی فائدہ ہوگا، جس نے برائی کی ہوگی اس کا بوجھ بھی اسی پہ ہوگا. آپ کا رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. کہنے والا کہتا ہے یقیناً آئے گا وہ دن جسے ہم بھول چکے ہیں، جس کے بارے میں اللہ اعلان کرتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یقیناً آئے گا وہ دن جب محشر برپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی بہنیں کس طرح محبت اور پیار کرتی ہیں، نہ ہمشیرہ برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی. وہاں دہشت کے مارے بھائی سے جدا ہوگا.
وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پہ سر جھکا ہوگا۔ خدا جس دم خدا بیٹھے گا جس دم عدل کی کرسی پہ محشر میں، وہ دن یوم جزا ہوگا، وہ دن یوم سزا ہوگا۔ اللہ اس دن کو ہمارے لیے جزا کا دن بنانا، اللہ سزا کا دن نہ بنانا۔ اللہ ہمیں آخرت پر یقین بھی نصیب فرما اور آخرت کی تیاری کرنے کی سعادت بھی عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔